پاکستان میں پھر سے شیعت کو علماء کے خلاف کرنے کی ایک باقاعدہ کمپین چلائی گئی اور علماء کے بیانیے کے بعد بھی یہ تو نہیں ہے کہیں کہ وہ ایجنسیاں جو ہیں عالمی وہ اس ماحول کو خراب کرنا چاہ رہی ہیں. وہ بھی 14 سال 10 سال کے بعد آپ کو کیوں خیال آ گیا؟ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے. بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے. آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مومنین اکرام. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا یہ پروگرام موجودہ قومی حالات کے حوالے سے ایک اہم پروگرام ہے, ایک اہم نشست ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر گزشتہ کچھ دنوں سے ایک ایشو کے بارے میں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اور تشیع کو توڑنے کی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک منظم سازش کی گئی اور دو گروہوں میں تقسیم کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, ایک علماء کا گروپ اور ایک ذاکرین کا گروپ. اس حوالے سے آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ریاض حسین جعفری صاحب جو کہ چیئرمین ہیں ادارہ منہاج الصالحین کے, ان کے ساتھ میں یہ پروگرام اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ذاکرین ہوں یا علماء ہوں, ممبر پر جو کچھ بیان ہو رہا ہے اس میں 90% جو مواد ہے جو پڑھا جا رہا ہے, مقاتل کی کتابیں ہوں, وہ کیونکہ انہوں نے نشر کی ہیں تو میں نے سوچا کہ ان سے رائے لی جائے کہ موجودہ حالات پر آپ کیا سمجھتے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے ذاکرین اور علماء کے درمیان, یہ جو اختلاف ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا کیوں ہوا ہے اور اس کا اب حل کیا ہے؟ ہو تو گیا ہے, حل اس کا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید مرتضیٰ, یہ جو برننگ ایشو ہے جی, یہ آج کی مجلس نہیں ہے علامہ ملک اجاز صاحب کی. ٹھیک. یہ تو 2014 کی مجلس ہے. ٹھیک. تقریباً 10 سال بیت گئے ہیں یہ جو انہوں نے مجلس پڑھی تھی. اوکے. آج یہ کیوں شدت اختیار کر گئی ہے؟ آج کیسے ہمارے ان ذاکرین حضرات کو یاد آ گیا ہے؟ 10 سال خاموش کیوں رہے ہیں؟ واہ. اس کی وجہ کیا ہے اس پہ میں بات کروں گا. ٹھیک. لیکن یہ جو علامہ ملک اجاز صاحب ہیں یہ بزرگ عالم دین ہیں. ٹھیک. یہ بہت بڑے پڑھے لکھے ہیں, نجف اشرف سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک. بہت بڑی خوشاب میں علمی بستی بسائے بیٹھے ہیں. ٹھیک. دنیا جہان میں ان کی تبلیغ ہو رہی ہے. بڑی انہوں نے خدمات, ان کی تبلیغ ہے, خاندانی آدمی ہیں. تو تھوڑی سی گفتگو میں شدت آ جاتی ہے. شدت کیوں آتی ہے؟ ہمارے ممبر میں, ہمارے ملک کے اندر مجلس پوری دنیا میں ہوتی ہے. ہاں جی. کوئی شیعہ جس جگہ بھی ہے وہ اپنی اپنی زبان اپنے اپنے انداز میں مجلس کرواتا ہے. لیکن یہاں جو ہمارے ملک میں یا بر صغیر میں یہاں مجلس کا انداز منفرد ہے. ٹھیک. یہاں ریٹنگ بڑھانے کے لیے, فیس کو زیادہ کرنے کے لیے, پیسے زیادہ وصول کرنے کے لیے ایسے حربے استعمال کیے جاتے ہیں جو ممبر حسینی کو زیب نہیں دیتے. آل محمد جن پہ راضی نہیں ہے. ہم سب کچھ تو یہ سید اس لیے کر رہے ہیں نا کہ کربلا والے ہم پہ راضی ہو جائیں. بے شک. تہذیب کربلا کو پروموٹ کریں, ہم مکتب اہل بیت کی تبلیغ کریں. ہمارے ائمہ نے کیا بیان کیا ہے, کیا ہمیں فرمایا ہے, ان کی سیرت اور زندگانی کیا ہے, ان کے معجزات و کمالات کیا ہے, یہ لوگوں کو بتانا چاہیے مجلس میں. یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہوتی. وہ قصیدے ایسے پڑھے جاتے ہیں, ایسے لکھے جاتے ہیں جو گانے کی طرز پہ ہوتے ہیں. اللہ شرن حرام ہے, الغنا و اشد من الزنا, اللہ نس موجود ہے, یہ صحیح نہیں ہے. آپ کے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اسیری میں گزر گئی سید کی. میں نے ان پہ کتاب لکھی ہے, بہت بڑے بزرگ ہیں نجف اشرف کے, انہوں نے عربی میں, ہم نے ترجمہ کر کے 2 جلدوں میں چھاپی ہے. اس کتاب کا نام ہے اسیر بغداد. اسیر بغداد 2 جلدیں. امام کی جو قید و بند ہے, مصیبتیں ہیں, مصنف نے بڑا تصریحاً اس پہ لکھا ہے کس طرح قید ہوئی, کس زمانے میں ہوئی. تو امام سے کسی نے پوچھا, فرزند رسول آپ نے بڑی قید کاٹی ہے, بڑی اذیت ہوئی ہے آپ کو, اسیری میں گزر گئی زندگی آپ کی. فرزند رسول سب سے مشکل قید کون سی تھی؟ سید آپ اس کتاب میں پڑھیں, 2 جلدوں میں ہے امام کی زندگانی پر, اسیر بغداد کے نام پہ. تو امام نے فرمایا سب سے مشکل قید موسیٰ کاظم کو
وہ محسوس ہوئی جس قید میں میرے اس کمرے میں یہاں میں مقید تھا، اسیر تھا، نزدیک ایک مغنیہ گانا گاتی تھی، اس کی آواز میرے کانوں میں پڑتی تھی، میں تڑپ کے رہ جاتا تھا۔ اللہ، اگر آپ کے امام کو اور کوئی مصیبت یاد نہیں رہتی، مصیبتیں تو طرح طرح کی دی گئیں، لیکن آپ کے امام کو وہ گانا گانے والی کے وہ نہیں بھولا، وہ تڑپا گیا امام کو۔ اللہ، تو سب سے زیادہ اذیت امام کو اس سے ہوئی۔ تو آج ہمارے ممبر حسینی پہ، پاک ممبر پر یہ سن کے قصیدے جو صریحاً گانے نظر آتے ہیں، گانوں کی طرز پہ آتے ہیں، کیا امام خوش ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ کیا امام حسین علیہ السلام اور اسیرہ شام حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا راضی ہوں گی ہمارے ان غنا والے قصیدوں پر؟ اللہ، راضی ہوگی بی بی؟ ہرگز نہیں۔ امام معصوم راضی ہوں گے؟ بابا اگر تو وہ راضی ہیں تو ہم راضی ہیں۔ ہم تو آل محمد کی خوشنودی چاہتے ہیں، ہم کربلا والوں کی خوشنودی چاہتے ہیں، ہمیں کسی دنیا کی کوئی خوشنودی نہیں چاہیے۔ ہمارے ماٹو، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما کربلا والے ہیں۔ اس والے سے ذاکرین کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی انہوں نے ہماری تکفیر کی ہے، ہمیں کافر کہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا؟ دیکھیں، کافر کہا ہے یا نہیں کہا، کافر کوئی ہے یا نہیں ہے، اس کا عمل بتائے گا۔ اگر تو وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی فرمودات پہ عمل کرتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، پاک پیغمبر کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو وہ مسلمان ہیں۔ اگر ان کے کہے ہوئے فرامین کی وائلیشن کرتے ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ہاں، یہ مجالس میں سید یہ شرک بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، یہ غلو کرتے ہیں، اور اس کے کلپس بھی لوگوں نے دیکھ چکے ہیں۔ وہ آگے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا مجمع، انہیں پتہ نہیں ہوتا، وہ ان پڑھ اکثر ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، مطالعہ کرتے نہیں ہیں، ائمہ اہل بیت کی سیرت ان کے سامنے نہیں ہوتی۔ یہی مجالس سن کے ان کا ایک بنا ہوتا ہے جان بوجھ کے آمدن ریٹنگ بڑھانے کے لیے، نعرے مروانے کے لیے یہ ایسی بات کرتے ہیں۔ مجھے کئی دفعہ خود اتفاق ہوا ہے ممبر پہ، بڑے بڑے وہ لوگ جو ہیں وہ شرک بک رہے ہوتے ہیں، نماز کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں کہ اور تقابل کرا رہے ہوتے ہیں عزاداری اور نماز میں۔ میں نے اس وقت اس ذاکر کو کہا، بڑا مشہور ذاکر ہے، نام میں نہیں لیتا، تو اس نے تقابل کروایا نماز اور عزاداری میں۔ میں نے کہا بندہ خدا، تجھے کس نے کہا یہ تقابل کروانے کا؟ ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، عزاداری بھی کرنی ہے۔ نماز کربلا والوں کا، کربلا کی سرزمین پہ مشکل وقت میں ہنگام ظہر امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ اذان دو، اور امام نے چلتے ہوئے تیروں میں نماز پڑھی۔ یہ عمل ہمیں بھول گیا امام کا، ہمیں غلو کی طرف جاتے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں، لکھا بھی ہے میں نے، تہذیب آل محمد کے نام پہ ایک کتاب بھی چھاپی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ تہذیب آل محمد کو پروموٹ کریں۔ ہم کچھی کی تہذیب کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہم سریکی کی تہذیب کو پروموٹ کر رہے ہیں، جو ہمارے رسم و رواج ہے وہ کربلا والوں پہ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ کربلا والوں کے آداب اپنے اپنے اوپر اڈاپٹ کریں۔ جو محمد و آل محمد علیہ السلام نے ہمیں تہذیب دی ہے اس پر گفتگو کریں، ہم علماء کی توہین نہ کریں۔ ذاکر کا کام ہے پہلے کربلا پڑھے، سمجھے، اور مسائل شریف پہلے خود سیکھے، نماز روزہ بھی اس پر بھی وہ عمل کرے، پھر جو ہے نا جا کے ممبر پہ کھڑا ہو اور وہ کام کرے جو محمد و آل محمد پسند کرتے ہیں۔ 1000 سے زیادہ کتاب میرے ادارے نے چھاپی ہے۔ میں ہر چیز، ہر کام چھوڑ کے، کہ یہ علامہ گلفام ہاشمی نے مجھے کئی سال کہا کہ جاوید صاحب مجالس تو بہت پڑھتے ہیں، آپ بے شک مجالس نہ پڑھیں، لیکن یہ کام کرے۔ کربلا پر بہت چھاپے، الحمدللہ ہم نے 80-90 کتاب چھاپی ہے کربلا پر، کہ تاکہ یہ لوگ پڑھیں۔ اس میں ایک نکتہ یہ بھی قابل غور ہے کہ اس وقت جو عالمی حالات ہیں، پوری دنیا کی نظریں اس وقت تشیع پر ہیں
اور شیعہ علماء پر ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. غیر مسلم یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ علماء نے جو کردار اس وقت طاغوت کے سامنے، باطل کے سامنے ادا کیا، کسی نے نہیں کیا. اب کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پھر سے شیعت کو علماء کے خلاف کرنے کی ایک باقاعدہ کمپین چلائی گئی اور علماء کے بیانیے کے بعد بھی وہ لوگ ہٹ نہیں رہے، اس میں کوئی صداقت ہو سکتی ہے؟ میں بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے جی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس وقت تشیع کا نام بہت بلند ہے دنیا کے اندر. جی. طاغوتی طاقتیں اس وقت جس سے ہر ملک ڈرتا ہے، لیکن ایک تشیع کا ملک ہے ایران، جس کا رہبر رہنما ایک سید ایت اللہ عالم دین جی پرواہ نہیں کر رہا. ٹرمپ لڑ رہا ہے سید سے. سید نے کہا مجھے کوئی بات نہیں، موت کیا چیز ہے، میری تو جد کی سیرت ہے شہادت. شہادت ہمارے لیے سعادت ہے. مجھے نہ ڈراؤ موت سے ہم نہیں ڈرتے، میں تو زندہ شہید ہوں. ایت اللہ خامنائی قبلہ زندہ شہید ان کو کہا جاتا ہے. ایک نماز پڑھا رہے تھے تو بمبارمنٹ ہوئی اور ان کا شل ہو گیا ایک بازو. جی جی. تو یہ ان کو کہا جاتا ہے زندہ شہید. جی. تو انہیں تو جب ہمارا ترہ امتیاز یہ ہے کہ ساری دنیا میں ہم ٹکر لے رہے ہیں باطل سے، تو یہ تو نہیں ہے کہیں کہ وہ ایجنسیاں جو ہیں عالمی وہ اس ماحول کو خراب کرنا چاہ رہی ہیں. وہ بھئی 14 سال 10 سال کے بعد آپ کو کیوں خیال آ گیا؟ جو ذاکرین تھے نا ہمارے یا مبلغین تھے پہلے وہ بڑے نیک نمازی تہجد گزار، مصلی پہ وہ قصیدے لکھتے تھے. مصلی پہ بیٹھ کے دعا مانگ کے قصیدے لکھتے تھے. تو وہ ہمیں بہت اچھے لگتے تھے، ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں. اب اس کا حل کیا ہے کہ بالآخری؟ اس کا حل یہی ہے کہ جتنی کسی کی کیپیسٹی ہے علمی اس کے اندر رہے. آپ سارے اس موضوع کو بند کریں، یہ کوئی موضوع نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بات ہے جو 10 15 20 سال پہلے کی، اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہو. یہ بند کریں اور ذاکرین اپنا قصیدہ اپنا مصائب پڑھیں، لیکن وہ پڑھیں وہ لکھیں جو محمد و آل محمد راضی ہوں، اور اپنی اصلاح علماء سے کروائیں. ان سے آ کے عقائد سیکھیں، پڑھیں پہلے، پھر بعد میں ممبر پہ جائیں. پہلے خود علوم آل محمد سیکھیں پھر ممبر پہ بیان کریں. ایسا نہیں ہے اتنے بچے ہیں اور وہ جناب ہزاروں کی تعداد میں مجمع بیٹھا ہوتا ہے اور آشش کرا رہے ہوتے ہیں. وہ بھائی کہاں سے انہوں نے پڑھا ہے؟ اور پھر میمز بنتی ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور بالکل گانا جو ہے نا، گانا بالکل نظر آتا ہے یہ قصیدہ نہیں ہے، گانا ہے. وہ یار نہ کرے مذہب اہل بیت کی توہین نہ کرے. اب تو دنیا متوجہ ہے اہل بیت کی طرف، متوجہ ہے. ہزاروں لوگ ہو گئے عالمی طور پہ، نہ پاکستان میں، پوری دنیا کے اندر. اور یہ علماء کی محنت ہے، علماء کی ہی محنت ہے. محنت، بہت محنت ہے، بہت محنت ہے. ہمارے حوزہ ہے علمیہ، یہ قم المقدسہ، مشہد مقدس، یہ نجف اشرف، کربلا کہ یہ روزے جو ہیں وہاں سے علماء نکل کے آ رہے ہیں دنیا میں اور تبلیغ کر رہے ہیں. تو سید یہ بہت بڑی بات ہے. جائے کہ ذاکرین کو ممنون ہونا چاہیے علماء کا، تو وہ توہین کر رہے ہیں، گالی نکال رہے ہیں. نہیں بابا، گالی نہ نکالے. علماء کا امام نے فرمایا ہے کن عالمن او متعلمن، یا عالم خود بن جاؤ یا طالب علم بنو، یا ان دونوں سے محبت کرنا سیکھو. تو یہ میں یہی گزارش ہے میری کہ ہم لوگوں کو سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. یہ میری بات جو گفتگو ہے، آیا مکتب اہل بیت کے لیے وبال تو نہیں بن جائے گی، توہین تو نہیں ہو جائے گی؟ ممبر کے لوگوں یاد رکھو وہ زمانہ گزر گیا جو مرضی تم کہتے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا. اب تو ادھر مجلس ختم ہوئی ادھر ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے. تو اس لیے احتیاط کا دامن نہ چھوڑے. ہمیں آپ سے کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی غصہ نہیں ہے. علامہ حافظ ریاض صاحب قبلہ نے، علامہ ساجد علی نقوی نے بڑا اچھا بیانیہ دیا ہے، بہت اچھا انہوں نے کیا ہے. ہمارے وہ بزرگ ہیں، ہمارے لیے بھی وہ حجت ہے، آپ کے لیے بھی وہ حجت ہے. ان کی بات پر عمل کریں، اس کو ماٹو بناؤ. ان کو علامہ کو جو بیانیہ ہے علامہ ساجد نقوی کا، علامہ حافظ سید ریاض
حسین نجفی کا، اور علماء جو ہے بزرگان جو خدمت کر رہے ہیں ان کو بناؤ، نہ کہ آپ خود جو ہے نا ہیرو بنو اور حجت بن جاؤ، نہ آل محمد کو ہی حجت قرار دو.